Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Miss Shama Kamal again here for teaching you social studies. How are you students? Hope you all are fine and safe. Before I started my today's explanation, I would like to give you some information about chapter number 2, Living Together. Today we will cover three main topics in this chapter. Number 1 is introduction. Number 2 is rules help us to live together happily. Number 3 is expressions. Now, first of all, introduction. Dear student, introduction about living together. Living together builds confidence in the children. It helps the children and other members of the family to show love to their friends and members of society. As far as my dear students, living together in a family brings happiness, protection, and growth. I know now you have a question in your mind that should we have to live together? Yes, we should have to live together to make everything around us more pleasant and comfortable. We can also do sharing and caring in times of troubles. My topic number 2 is rules help us to live together happily. Okay, dear students, now let's start reading for this topic. Open your book, page number 19. People like to live together. We like to spend time with friends and family. We like to be with other people and talk to them. Some rules help us live happily. In this paragraph, now translation of this paragraph. लोग साथ रहना पसंद करते हैं. हम साथ अपने दोस्तों के साथ और घर वालों के साथ टाइम गुजारना पसंद करते हैं. लोग आपस में साथ रहकर एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं और इन बातों से कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं. Come to point number 1. Sharing. Do you share things with others? क्या आप दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं? Think of your family. आप अपने घर के बारे में ही सोचें. Your parents do not eat all the food themselves. आपके माँ बाप अपनी चीज़ों को सिर्फ अकेले इस्तेमाल नहीं करते. They share it with the whole family. वो अपनी हर चीज़ आप सबके साथ शेयर करते हैं. तो एक साथ रहने से सबसे ज़्यादा सीखने को जो मिलता है वो है शेयरिंग, यानी कि एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को बांटना. Point number 2 is taking turns. If many people want to use the same thing, they take turns. अगर एक ही चीज़ के इस्तेमाल के लिए बहुत से लोग जमा हो जाते हैं तो उन्हें
ٹرنس بنانی پڑتی ہے، یعنی اپنی باری لینی ہوتی ہے. One uses it first, then the next, and so on. جب ایک بچہ ایک چیز کو استعمال کرے گا تو دوسرے اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں گے. Point number 3 is queuing. A queue is a line of people waiting. کیو جو ہے ایک لائن بنانا ہے جو کہ لوگوں کو ایک کے بعد ایک لائن میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. We wait in a queue when we want to buy a railway ticket. For example, اگر ہم ٹکٹ بائی کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی گاڑی میں سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ایک ساتھ نکلتے ہیں تو ہمیں ایک لائن بنانی پڑتی ہے. We queue to enter a building or to get on a bus. ہمیں ایک بلڈنگ میں جاتے وقت جب سب ساتھ مل کر جانے لگتے ہیں تو ایک لائن میں جانا اور بس میں چڑھتے وقت ایک لائن میں چڑھنا، یہ تمام چیزیں ہم ساتھ رہ کر سیکھتے ہیں. Now point number 4 is feelings. When you are alone, you may feel sad or lonely. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ افسردہ ہو جاتے ہیں، آپ بور ہو جاتے ہیں. If someone is unkind, it might make you upset. اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھ ہو اور آپ کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کے ساتھ بے رحم ہو جاتا ہے تو آپ اپسیٹ فیل کرنے لگتے ہیں. When you are having fun or doing good things, you will probably feel happy. اور جب آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا فن ہو جاتا ہے جس سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایک خوش ہونے والی فیلنگس ہوتی ہے جو کہ آپ ساتھ رہ کر حاصل کر سکتے ہیں. We have lots of different feelings. اسی طرح کی ہمارے بہت سے احساسات ہیں. جیسے علی اینڈ کاشف were friends. علی اور کاشف دو دوست ہیں. کاشف had a kite. کاشف کے پاس ایک پتنگ ہے. And علی wanted it too. اور وہی پتنگ علی کو بھی چاہیے. They both pulled at the kite and it tore. وہ دونوں کائٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں لینے کے لیے اور وہ آپس میں لینے میں پھٹ جاتی ہے. کاشف was angry. کاشف غصہ ہو جاتا ہے. Why was he angry? اب آپ کو پتا ہے کہ وہ غصہ کیوں ہے. Was علی angry too? کیا علی کو بھی غصہ آ گیا؟ تو اس طرح سے یہ دونوں فائٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ساتھ رہنے سے جہاں آپ بہت سی اور چیزیں سیکھتے ہیں وہاں آپس میں ایک دوسرے کی فیلنگس کو بھی آپ سمجھتے ہیں. Now we have our third topic, expressions. Expressions are action of making someone thoughts, feelings or emotions. It means whenever you expressed funny, sad, angry and surprised, you look like this. Review of today's explanation. Mostly people like to live together. They like to spend time with friends and family. We learned about some specific rules to live together happily. Now it's the time of home assignment. First of all, you have to make the title page in your copies of chapter number 2, Living Together. Number 1 is fill in the blanks.
Number 2 is one word answer. Number 3 is true and false, which I will give you on WhatsApp. Now number 4 is short question answers. Activity 1, Activity 2, Activity 3 I will give you in this presentation. Short answers. Question number 1 is what is queue? Answer is a queue is a line of people waiting for their turn. Question number 2 is what do you mean by neighbors? Answer is the people who live around our house are our neighbors. Question number 3 is why should we live together? Answer is we should live together to make everything around us more pleasant. Now, activity 1, name some rules help us to live happily together. Answer is following rules help us to live happily together. Number 1 is sharing. Number 2 is queuing. Number 3 is feelings. And number 4 is taking turns. Activity 2. Draw faces to show these expressions. Number 1 is funny. Number 2 is angry. Number 3 is sad. And number 4 is surprised. Activity 3 is make a list of things you share with other people. Like number 1 is stationery, food, toys, books, snacks. These are the things which you can share with other peoples. You should only write down the name of these.